بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تاریخ اسلام کا سبق چل رہا ہے ہمارا۔ آج ہمارے سبق پہلا ہی ہے لیکن اس کا حصہ دوم ہے، اور اپنے اس حصہ دوم میں ہم پڑھیں گے تعریف، موضوع، غرض و غایت، حکم اور فوائد وغیرہ۔ یہی تقریباً وہی چیزیں تھیں جو پہلے درس میں بھی گزری، تاہم ہم پہلے درس کا اعادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے پچھلے درس میں کیا پڑھا۔ تو گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا کہ تاریخ کے مراجع و مصادر کیا ہیں، تاریخ کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، لغوی تعریف کیا ہے، تاریخ کا موضوع کیا چیز ہے، تاریخ پڑھنے کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا، جس میں کچھ دنیاوی فوائد بھی تھے، کچھ اخروی فوائد بھی تھے۔ پھر ہم نے جانا کہ تاریخ پڑھنے کے مقاصد کیا ہوتے ہیں، اور تاریخ کا حکم کیا ہے، فرض، واجب، مباح، مکروہ کیا، اور چند اصول تاریخ پڑھے۔ اور پھر ہم نے یہ جانا کہ جو تاریخ میں غلطیاں ذکر کی جاتی ہیں ان کی بنیادی طور پر وجہ کیا ہو جاتی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کے عنوانات میں یہ ہے کہ تاریخ کے مراجع و مصادر، کہ جب ہم تاریخ لیں گے تو کس جگہ سے لیں گے، کس طور پر لیں گے، کس چیز کو ہم مرجع کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر یہ تین چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز آثار مضبوطہ، نمبر 2 آثار منقولہ، اور تیسرے نمبر پر آ جاتی ہے آثار قدیمہ۔ مضبوطہ، منقولہ، قدیمہ، یہ کیا چیزیں ہیں، ان کے بارے میں ہم تفصیل سے ذرا پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے آثار مضبوطہ۔ تو آثار مضبوطہ کا مطلب یہ ہے کہ تمام لکھی ہوئی چیزیں، یعنی ماضی کا وہ ورثہ جو تحریری شکل میں، منقول شکل میں ہمارے پاس آ جائے، ہم اس کو آثار مضبوطہ شمار کریں گے، جس میں تاریخ کی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں، اور پرانے زمانے کے اخبارات، رسائل، جرائد، صحائف، کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کو ہم تحریری شکل میں جو ہمارے پاس آ جائے اور ہم لیں گے۔ یقیناً یہ تاریخ کے مراجع میں سب سے مضبوط ذریعہ ہے کہ اس زمانے کے احوال اسی زمانے کا کوئی شخص تحریر کر دے کہ اس زمانے میں یہ حالات، یہ واقعات، یہ حادثات وغیرہ پیش آئے تھے۔ اسی طرح ابلاغ کے جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں وہ اس کو ہم اسی میں شمار کریں گے، اور تاریخ کا مضبوط ترین ذریعہ آثار مضبوطہ سمجھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر ہم ذرا اس کو گہرائی سے مطالعہ کریں تو آثار مضبوطہ، جس کا مطلب تمام لکھی ہوئی چیزیں ہیں، اس میں ہمیں کتاب اللہ ملتی ہے، کہ کتاب اللہ شریف وہ ہے جو ہمیں ایک، یقیناً کتاب اللہ اصل تو کتاب ہدایت ہے، انسان کی رہنمائی، ہدایت، اور اللہ رب العزت کا مطلوب انسان کیسا ہونا چاہیے وہ بتانے کے لیے آئی ہے، لیکن اس کے ضمن میں کتاب اللہ تاریخ بھی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے۔ تو آثار مضبوطہ کے طور پر بھی اگر ہم دیکھیں تو ہمیں کتاب اللہ ملتی ہے، کہ اللہ رب العزت کا کلام وہ ہے جو اس زمانے میں تحریر بھی ہوا، اس زمانے میں باقاعدہ لکھا گیا۔ یہی معاملہ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ وہ بھی اصل ہدایت کی رہنمائی والی چیزیں ہیں، لیکن ضمناً یہ ساری کے ساری ابحاث اس کے اندر بھی ذکر کی جا رہی ہوتی ہیں، اور اس کے اندر بھی واقعات، قصص، امثال، حادثات، واقعات وغیرہ ذکر ہوتے ہیں۔ تو اس وجہ سے یہ بھی ضمنی طور پر تاریخ بیان کر رہی ہوتی ہے، اور یہ تاریخ کا مرجع و مصدر میں مضبوط ترین آثار سمجھی جائے گی۔ اسی طریقے سے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر لکھی جانے والی تمام کتابیں تاریخ کا ایک مرجع و مصدر ہیں، اور وہ آثار مضبوطہ میں پائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ غزوات، وہ سرایا، وہ جنگیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت فرمائی، حضرات مؤرخین نے اور سیرت نگاروں نے ان کو تفصیلی طور پر اپنی کتابوں میں درج کیا، وہ بھی تاریخ کا ایک مرجع اور مصدر کہلائیں گی، بعد کے لوگوں کے لیے تاریخ کا ایک حصہ بنیں گی، اور وہ تاریخ کے حصہ آثار مضبوطہ میں منتقل ہو جائیں گی کہ یہ مضبوط ترین آثار ہیں۔ تاریخ کے مرجع و مصادر میں دوسرا جو حصہ ہے وہ ہے آثار منقولہ، اور آثار منقولہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ زبان در زبان چلتی چلے آنے والی تمام کی تمام چیزیں، وہ جو مکتوب شکل میں تو نہیں ہوتی، تاہم ایک نسل دوسری سے، دوسری تیسری سے، کئی نسلوں تک سنتے ہم چلے آتے ہیں۔ تو ان میں وہ لوک کہانیاں ہیں جو ہم بڑے بوڑھوں سے سنتے آتے ہیں، ایک ہی طرح کی انداز کی ہوں یا مختلف انداز کی ہوں، اس میں بادشاہ وزیر کی کہانی، کسی بزرگ کی کہانی، کسی درویش کی کہانی، کسی فقیر کی کہانی، مختلف نوعیت کی کہانیاں ہوتی ہیں۔ تو یہ تاریخ کا آثار
منقولہ ہوتے ہیں جو وراثتاً ایک نسل سے دوسری نسل تک، دوسری نسل سے تیسری نسل تک چلتا چلا آ رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی کہانیوں کے انداز کی نظمیں ہوتی ہیں اور واقعات ہوتے ہیں اسی کے انداز کے۔ اسی طریقے سے ضرب الامثال ہوتے ہیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ ہر محاورے کا، ہر ضرب المثل کا ایک پس منظر اور ایک پیش منظر ہوتا ہے کہ کسی خاص تناظر میں، کسی خاص واقعے میں، کسی خاص پس منظر میں وہ محاورہ کہا جاتا ہے، وہ ضرب الامثال بیان کی جاتی ہے، تو پھر وہ چیز تاریخ کا ایک حصہ بن جاتی ہے اور وہ نقل ہوتی رہتی ہے۔ لہذا تاریخ کے مراجع و مصادر میں یہ آثار منقولہ کے طور پر شمار کی جاتی ہے اور اس کو آگے بیان کیا جاتا ہے، آگے ذکر کیا جاتا ہے۔ تاریخ کے مراجع و مصادر کا تیسرا حصہ اور وہ ہے آثار قدیمہ، اور آثار قدیمہ کا مطلب یہ ہے کہ پرانے زمانے کی پائی جانے والی تمام نشانیاں، یعنی جس کو آج ہم دیکھیں اور اندازہ لگائیں کہ اچھا پچھلے زمانے میں لوگ اس طریقے سے کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، اچھا پرانے زمانے میں پہیہ اس طور پر ایجاد ہوا ہوگا، اچھا یہ واقعہ اس طرح پیش آیا ہوگا۔ تو اس میں مختلف طریقے کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں شہروں کی بقایا جات ہو سکتی ہیں، جس کو دیکھ کر ہم اندازہ لگائیں اچھا یہ شہر اب اس حالت میں ہے تو شاید 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 100 سال، 200 سال پہلے یہ اس کیفیت میں ہوا ہوگا۔ اسی طریقے سے قلعے، مکانات، عمارتیں وغیرہ دیکھ کر ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ اچھا اس زمانے کے لوگوں کا ذوق یہ رہا ہوگا، عمارتیں اس طریقے سے بنایا کرتے ہوں گے۔ اچھا یہ ہمیں ہتھیار وغیرہ مل گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے پرانے زمانے کے لوگ اس انداز کے ہتھیار اور آلات وغیرہ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو یہ بھی ایک تاریخ کا مرجع ہے، ایک ذریعہ ہے تاریخ کے بنانے کا کہ پرانے زمانے کی چیزوں کو دیکھیں، جو پرانے زمانے کے آثار ہیں ان کو ہم دیکھیں، آثار قدیمہ سے تاریخ کو حاصل کریں ہم۔ پھر اب یہ ہے کہ اب ہم تاریخ میں یہ پاتے ہیں کہ کسی شخص کی تعریف کی جاتی ہے، کسی کی تنقیص کی جاتی ہے، کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے، کسی کی اچھائی بیان کی جاتی ہے۔ آیا اس کا بھی کوئی اصول، کوئی طریقہ، کوئی ضابطہ ہے یا نہیں ہے؟ تو مورخین نے اس کے حوالے سے بھی باقاعدہ اصول، قواعد اور ضوابط مرتب کیے ہیں، لکھے ہیں، جس میں سب سے پہلی بات یہ کہ صدق، کہ مورخ کے اندر صداقت کا عنصر ہونا چاہیے۔ وہ جو بات دیکھے کہے وہ صداقت کی بنیاد پر ہو، اپنے تکے، اندازے، غلط بیانی، کذب، دروغ گوئی کی بنیاد پر نہ کہہ رہا ہو، بلکہ صداقت ہونی چاہیے۔ ایک شرط یہ بھی لکھی جاتی ہے مورخ کے بارے میں کہ نقل الالفاظ دون المعانی، کہ کہیں وہ اپنا مفہوم ذکر نہ کر رہا ہو کہ اس واقعے سے میں یہ سمجھاؤں، بلکہ وہ جو اس نے اپنے استاد سے، اپنے راوی سے، اپنے شیخ سے الفاظ سنے، کوشش کر کے وہی والے نقل کرے تاکہ کسی طرح کا اشتباہ نہ رہے۔ ایک ہے الکتابۃ فی مجلس السماع، کہ جس وقت اس نے سنا آیا اس نے اس وقت ہی لکھ لیا، یا بعد میں کچھ زمانے بعد اس کو ضرورت پیش آئی پھر لکھ رہا ہے، تو اگر وہ بعد میں لکھ رہا ہے تو یقیناً دونوں تحریروں میں فرق آ سکتا ہے۔ لہذا مورخین نے لکھا ہے کہ امانت دیانت کا طریقہ یہ ہے، تقاضا یہ ہے کہ وہ اسی وقت جب اس نے سنا ہے واقعے کو لکھ لے، تو پھر اس کی روایت کو لیا جائے گا، اور ورنہ اس میں شک والی بات پیدا ہو سکتی ہے۔ اسی طریقے سے وہ یہ بھی بتائے کہ جس راوی سے میں لے رہا ہوں اس کا نام صراحت کے ساتھ لکھے کہ یہ فلاں راوی سے لکھ رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ واقعہ ذکر کرنے والا تو مضبوط آدمی ہو، سچا بھی ہو، الفاظ بھی ذکر کر رہا ہو، اس نے لکھا بھی ہو، لیکن جو جس نے اس سے لیا ہے وہ اتنا مضبوط آدمی نہ ہو، اس میں کوئی گڑبڑ ہو جس کی وجہ سے تاریخ میں کوئی غلط بیانی وغیرہ نہ آ جائے۔ تو یہ مورخین نے، حضرات تاریخ نویسوں نے اور تاریخ کے اصول و ضوابط مرتب کرنے والوں نے لکھے ہیں اصول۔ اب ہم ذکر کرتے ہیں کہ تاریخ کا مرجع سمجھے جانے والی، ماخذ سمجھے جانے والی چند کتابیں کے بعد کے آنے والے لوگوں نے جن سے استفادہ کیا اور ان کو سمجھا کہ یہ وہ کتابیں ہیں جن سے لے کر جن کو اصول بنا کر ہم اپنی کتابیں بعد کے زمانوں تک منتقل کر سکتے ہیں، مرتب کر سکتے ہیں۔ ان میں سے یقیناً یہ سلسلہ تو ایک لامتناہی ہے، ایک بہت بڑا سمندر ہے، تاہم اس میں سے ہم چند کتابوں کا تذکرہ کر دیتے ہیں کہ چند مشہور معروف کتابیں کون کون سی ہیں۔ تو ایک علامہ ابن قتیبہ دینور رحمہ اللہ کی کتاب ہے جس کا نام ہے کتاب المعارف۔ یہ کتاب تاریخ اسلام کا ماخذ سمجھے جانے والی کتاب ہے۔ اسی طریقے سے ابو یعقوبی احمد بن ابو یعقوب رحمہ اللہ، ان کی کتاب الیعقوبی ہے، یہ بھی تاریخ کا مصدر سمجھی جاتی ہے۔ علامہ ابن جریر رحمہ اللہ کی مشہور کتاب ہے تاریخ طبری بھی کہا جاتا ہے، جبکہ اس کا اصل نام ہے تاریخ الرسل والملوک، یہ بھی تاریخ کا ایک مضبوط ترین ماخذ سمجھی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے علامہ ابو الحسن مسعودی کی کتاب ہے مروج الذہب، یا اس کو مروج الذہب و معادن الجوہر بھی کہا جاتا ہے، یہ بھی ایک مشہور کتاب ہے تاریخ کی جس کو اس کے ماخذ اور مرجع کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔
علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ مشہور مورخ، مشہور تاریخ دان ہیں، ان کی کتاب بھی تاریخ کے مراجع اور مصادر میں سمجھی جاتی ہے، جس کتاب کا نام ہے المنتظم فی تاریخ الامم۔ اسی طریقے سے علامہ ذہبی رحمہ اللہ کی ہے التاریخ الاسلام، اور علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ مشہور ان کی کتاب ہے جس کو تاریخ ابن کثیر بھی کہا جاتا ہے، اور اس کا نام ہے البدایہ والنہایہ۔ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کی کتاب ہے تاریخ العبر و دیوان المبتدأ والخبر فی ایام العرب والعجم والبربر۔ تو علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ کی، جن کا مقدمہ ابن خلدون ان کے تاریخ سے زیادہ معروف مشہور اصول تاریخ میں انہوں نے لکھا ہے، تو انہی کی یہ باقاعدہ کتاب بھی ہے۔ اب علامہ واقدی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے۔ واقدی وہ شخصیت ہیں جن کا سیرت نگاری میں کوئی جواب نہیں، سیرت لکھنے میں یہ سب کے استاد سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے پہلی کتاب سیرت پر لکھی، اور ان کی کتاب کا نام ہے کتاب المغازی۔ اسی طریقے سے ان کی کتاب کو ایڈٹ وغیرہ کی علامہ ابن ہشام رحمہ اللہ نے، جن کی کتاب کا نام ہے السیرۃ النبویہ۔ علامہ صالحی رحمہ اللہ کی کتاب ہے سبل الہدی والسلام، اور یہ بھی سیرت پر لکھی جانے والی ایک اچھی اور ایک بڑی مضبوط کتاب ہے۔ اور اسی طریقے سے علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے الاصابہ فی معرفت الصحابہ یہ کتاب لکھی۔ پچھلی 3-4 کتابیں سیرت سے متعلق تھی، اور یہ الاصابہ جو ہے یہ سیر صحابہ سے متعلق ہے۔ اسی طریقے سے اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ یا فی تمییز الصحابہ، یہ علامہ ابن اسیر رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور علامہ ابن سید الناس کی کتاب عیون الاثر ہے۔ علامہ واقدی رحمہ اللہ کی کتاب فتوح الشام اس حوالے سے ایک مرجع اور ماخذ کا درجہ رکھتی ہے۔ اور اسی طریقے سے علامہ بلازری رحمہ اللہ کی کتاب ہے فتوح البلدان، یہ بھی تاریخ کا ایک ماخذ سمجھی جاتی ہے کتاب۔ اور اسی طریقے سے ڈاکٹر بیہی کی کتاب ہے الفکر الاسلامی الحدیث وصلتہ بالاستعمال الغربی، اور علامہ امیر البیان شکیب ارسلان اور ڈاکٹر جریشہ ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے حاضر العالم الاسلامی۔ علامہ حبنکہ المیدانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے اجنحۃ المکر الثلاثہ، یہ بھی تاریخ پر لکھی جانے والی ایک اہم ترین کتاب ہے۔ استاذ محمود شاکر کی کتاب ہے سکان العالم الاسلامی، یہ بھی تاریخ میں ذکر کی جانے والی ایک بڑی مضبوط، بڑی اچھی کتاب ہے۔ تو کتابیں تو خیر بہت زیادہ ہیں، تاہم ان میں سے ہم نے چند ایک کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جس کو تاریخ اسلام کا گویا مرجع، گویا ماخذ سمجھا جاتا ہے، اور بعد کے لوگوں نے ان سے استفادہ کیا۔ تو آئندہ تیسرا ہمارا درس ہوگا، اس میں تاریخ اسلام کے کچھ اور اصول وغیرہ ہم بتائیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، جزاکم اللہ خیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔